السلام علیکم، میں ہوں سید شان حیدر۔ اس ویڈیو کے اندر میں ڈیفرنٹ انالیسس کر کے بٹ کوائن کی پرائس پریڈکشن کروں گا۔ سب سے پہلے ٹیکنیکل انالیسس ہوگا، پھر سینٹیمنٹ انالیسس ہوگا، پھر جو فنڈامنٹل اور آن چین انالیسس ہوگا۔ تو سب سے پہلے اگر ہم بٹ کوائن کے چارٹ کی طرف دیکھتے ہیں تو بٹ کوائن کی جو سپورٹ ہے 20,000 پہ ہے۔ الحمدللہ 20,000 پہ سپورٹ بن چکی ہے، دوبارہ اس کو سپورٹ کو ریکلیم کر لی ہے، اور اگر اللہ نہ کرے اس سے پرائس نیچے گرتی ہے تو 14,000 تک بٹ کوائن کی پرائس آ سکتی ہے۔ نیکسٹ جو سپورٹ ہے 20,000 سے نیچے وہ 14,000 ہے۔ اسی طرح جو اسٹرانگ ریزسٹنس ہے وہ 28,000 کے پاس ہے، اور میرے خیال سے جو بٹ کوائن کی پرائس ہے اس کو جو 200 ویکلی موونگ ایوریج ہے اس کو بھی ریکلیم کرنا چاہیے، یعنی کہ اس پرائس کو تقریباً 22,300 کے اوپر ٹریڈ کرنا چاہیے۔ تو یہ جو ویکلی موونگ ایوریج ہے یہ ایک بیئر مارکیٹس کے اندر جو ہے وہ ایک سپورٹ کا کام دیتی رہی ہے، تو اگر تو یہ اس کو ریکلیم کر لیتا ہے 22,300 کو بٹ کوائن، تو یہ بٹ کوائن کے لیے بڑی ہی اچھی خبر ہوگی۔ اور اس طرح اگر ہم دیکھیں کہ جو ویکلی کلوزنگ ہوئی ہے آج صبح وہ 20,000 سے اوپر ہوئی ہے، تقریباً 20,500 کے قریب جو ہے وہ ویکلی کلوزنگ ہوئی ہے، اور آج یعنی کہ یہ جو ہفتہ ہے اسی ہفتے کو دوبارہ سے اس نے اس کو ری ٹیسٹ کیا ہے۔ ری ٹیسٹ کرنے کے بعد اوپر پرائس آ رہی ہے، یعنی آج کے دن ہی۔ تو یہ جو اس پرائس کو ٹچ کر کے اوپر آنا یہ کنفرم کرتا ہے کہ جو بٹ کوائن کی جو سپورٹ ہے وہ اب 20,000 پہ بن چکی ہے دوبارہ سے۔ تو یہ بڑا ایک وولٹائل سا اس کا جو یہاں پر اس کا یہ موومنٹ تھی اس کی، نیچے آ کے دوبارہ یہ اوپر چلا گیا تھا۔ تو اس طرح اگر آپ ڈیلی ٹائم فریم پہ دیکھیں تو ڈیلی ٹائم فریم پہ بھی آپ کو نظر آئے گا کل مارکیٹ بلش تھی، اور آج بھی جو ہے وہ گرین کینڈل بننے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اس طرح ڈالر انڈیکس آج ریڈ ہے، ڈالر انڈیکس ریڈ ہونے کی وجہ سے بھی بٹ کوائن کی پرائس اوپر جا رہی ہے، تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ یہ مزید اوپر جاتی ہے یا نہیں جاتی۔ اس طرح ڈالر انڈیکس تو نیچے آیا ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو ربل جو رشین ربل ہے وہ اس نے اچھا خاصا گین کیا ہے، اور اب یہ تقریباً 0.018 تک جو ہے نا یہ آ گیا تھا پہلے، کافی عرصے بعد یہ کئی سالوں کے بعد یہ اس پرائس پہ آیا ہے، تو یعنی کہ یہ جو ہے وہ رشین ربل جو ہے وہ گین کر رہا ہے اس کی جو ہے وہ ڈالر کے مقابلے میں۔ اس کے علاوہ اگر ہم بٹ کوائن کی ڈومیننس کی بات کریں تو بٹ کوائن کی ڈومیننس میں نے یہ سپورٹ ڈرا کی ہوئی تھی 44.09 پہ، تو تقریباً اسی پہ ٹچ کر کے یہ اوپر آئی تھی، اس کو جو ہے ایز اے سپورٹ لے رہی ہے، اور ابھی بھی آج بھی اس کی کینڈل جو ہے وہ ریڈ بن رہی ہے۔ تو دیکھتے ہیں جی، میں تو دعا کروں کہ یہ نیچے ہی جائے، اوپر نہ جائے۔ اگر اوپر یہ بٹ کوائن کی ڈومیننس بڑھتی ہے تو آلٹ کوائن میں جو ہے وہ آلٹ کوائن کی جو پرائسز ہے وہ نیچے آ سکتی ہیں۔ اس طرح جو رشیا ہے، رشین ربل کیوں اوپر جا رہا ہے؟ رشیا اب جو ہے وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے، گندم ویٹ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور جو یورپ ہے انہوں نے الزام لگایا ہے کہ یہ جو رشیا ہے یہ ایک وار کرائم کر رہا ہے، اور یہ ہے کہ ان کو ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو اگر یہ کنٹرول کر لیتے ہیں ویٹ کے اوپر تو اوورآل جو پوری دنیا کے اندر جو فوڈ پرائسز ہیں وہ بڑھنے کے چانس ہیں۔ تو اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ رشیا کن کن ممالک کو کر رہا ہے جی ایکسپورٹ کر رہا ہے، تو یہ رشیا جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے مڈل ایسٹ میں یہ اچھا خاصا ایکسپورٹ کر رہا ہے، قطر کو ایکسپورٹ کر رہا ہے، ایون پاکستان کو یہ اچھا خاصا جو ہے وہ ویٹ ایکسپورٹ ہو رہی ہے۔ تو اگر تو ایسے ہی چلتا رہا اور رشیا اس پہ گندم پہ کنٹرول کر لیتا ہے تو پھر یہ اوورآل فوڈ جو کی پرائسز جو ہے وہ دنیا میں بڑھ سکتی ہیں۔ دیکھیں جی، مولڈووا میں 92% تک یہ یوکرائن سے ایکسپورٹ ہوتی ہے گندم، لبنان کے اندر، قطر کے اندر، لیبیا، پاکستان کے اندر 48% تک جو پاکستان جو ہے وہ یوکرائن سے گندم امپورٹ کرتا ہے۔ تو یہ ایک کرائسس آ سکتا ہے، تو ظاہری بات ہے انہوں نے کچھ نہ کچھ جواب تو دینا تھا، اور کیونکہ جو یورپ ہے یوکرائن کو نیٹو کا ممبر بنانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ آگے سے ریٹیلیٹ کر رہے ہیں، یہ جواب دے رہے ہیں ان کو، تو یہ تو کھینچا تانی چلتی رہے گی جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تب تک جو لانگ ٹرم جو ہے وہ بٹ کوائن کی پرائسز جو ہے وہ
وہ پریشر میں رہ سکتی ہیں. ایون جو یوکرائن ہے یہ رشیا پہ الزام بھی لگا رہا ہے کہ یہ جو ایک تو گندم ایکسپورٹ نہیں ہونے دے رہا یہاں سے, اور دوسرا یہ ہے کہ یہ رشیا یہاں سے چوری کر کے, یوکرائن سے گندم چوری کر کے اپنے ملک میں جو ہے وہ لے کے جا رہا ہے. یہ خبریں سارا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک یہ مسئلے یہاں سے یوکرائن اور رشیا کے ختم نہیں ہوتے تب تک جو ہے وہ بٹ کوائن کی پرائس جو ہے وہ پریشر میں رہ سکتی ہے. اس طرح اگر ہم دیکھیں یہاں پر ہم چیک کرتے ہیں جی فیئر اینڈ گریڈ انڈیکس چیک کرتے ہیں, اور اس ٹائم ڈیفینیٹلی جو مارکیٹ ہے وہ اس ٹائم ایکسٹریم فیئر کے اندر ہے, اور اس کی ویلیو جو ہے وہ 6 ہے. تو 6 ویلیو اور 5 ویلیو یہ بہت ہی ایکسٹریم ویلیو ہوتی ہے. تو اس ٹائم اگر بائی کریں گے آپ کو نقصان کم ہے سینٹیمنٹس کے حساب سے, اور فائدہ ہونے کے زیادہ چانس ہیں. اس طرح اگر ہم یو ایس ڈی ٹی کی بات کریں تو یو ایس ڈی ٹی اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہا ہے. اس کا یو ایس ڈی ٹی کا جو مارکیٹ کیپ ہے وہ تھوڑا کم ہوتا جا رہا ہے اور یو ایس ڈی سی میں جاتا جا رہا ہے. تو یو ایس ڈی ٹی نے کہ جو فاؤنڈر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم 12 جو کمپنیز ہیں, ڈفرینٹ کمپنیز, آڈٹ کمپنیز ہیں, ان سے جو ہے وہ یو ایس ڈی ٹی کو آڈٹ کروائیں گے تاکہ جو ہے وہ جو فیئر ہے یو ایس ڈی ٹی کے بارے میں وہ ختم ہو سکے. اس کے علاوہ یہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی ہمارے پاس سب سے زیادہ جو فیٹ ہے پیسے ہیں وہ یو ایس ڈی ٹی کے پیچھے ہیں, جبکہ جو وولٹائل کرنسیز ہیں جیسے کہ بٹ کوائن وہ بہت کم ہیں. تو اس کا جو ڈی پیگ ہونے کا چانس جو ہے وہ بہت کم ہے. تو یہ انہوں نے ٹیتھر کرنے جا رہے ہیں. اسی طرح فنڈ تو اویلیبل ہے کافی زیادہ فنڈ ہے اسٹیبل کوائنز کے اندر, لیکن پھر بھی لوگ رسک لے رہے ہیں, لوگوں کو پھر بھی اعتبار ہے, اور جو اوورال پرسنٹیج ہے اسٹیبل کوائنز کی وہ بڑھتی ہی جا رہی ہے. یعنی کہ لوگ ابھی بھی اسٹیبل کوائن سے پیسوں میں کنورٹ نہیں کر رہے, حالانکہ اسٹیبل کوائن میں رہ رہے ہیں. تو یہ تقریباً آل ٹائم ہائی چلا گیا ہے اسٹیبل کوائن کا جو مارکیٹ کیپ ہے. تو یہ چیز ہے جی. اس کے علاوہ جو ساؤتھ کوریا ہے اس نے جو ٹیرا لونا کے جو امپلائیز ہیں ان کو ملک سے باہر جانے پر پابندی لگا دی ہے, اور یہ مزید جو ہے وہ اس پہ تحقیق کر رہے ہیں کہ انہوں نے واقعی فراڈ کیا تھا یا نہیں فراڈ کیا تھا. تو ان پہ جو ہے وہ پابندی لگ چکی ہے. تو ٹیرا لونا کو تو آپ بالکل بھی بائی مت کریں, اور ساتھ ٹیرا لونا کے علاوہ جتنے بھی الگورتھمک اسٹیبل کوائن والے جو بھی کرپٹو کرنسیز ہیں ان کو تو بالکل بھی آپ بائی مت کریں. تو یہ فی الحال ابھی بہت رسکی پروجیکٹس ہیں. اس کے علاوہ مارکیٹ میں بہت اچھے جو پروجیکٹ ہیں جنہوں نے آلریڈی پرفارم کیا ہوا ہے, ان میں آپ جو ہے وہ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح جو بٹ کوائن پہ یقین رکھتے ہیں لوگ, وہ کہتے رہے ہیں کہ جی بٹ کوائن جو ہے وہ جو پچھلے ہالونگ سائیکل میں جس نے آل ٹائم ہائی بنایا تھا جب, اس سے بٹ کوائن کی پرائس جو ہے وہ نیچے نہیں آ سکتی. آپ دیکھیں یہاں پر آل ٹائم ہائی بنا تھا تقریباً سمجھ لیں کہ یہ کون سا سال ہے جی, ہاں 2010 کے اندر. تو یہ آپ دیکھیں 0.29 اس کی ہائی پرائس کی تھی, لیکن 2014 کے اندر جو ہے وہ 700 تقریباً 11 سب سے لو جو پرائس ہے وہ $318 تک رہی ہے. اسی طرح جب اس 2013 کے اندر جب یہ آل ٹائم ہائی گیا تھا تو یہ آل ٹائم ہائی گیا تھا جی تقریباً $1220 پہ, لیکن جب 2018 کی بیئر مارکیٹ آئی تو سب سے جو لویسٹ پرائس تھی وہ $3232 تھی, یعنی کہ آل ٹائم ہائی سے جو ہے وہ اچھی خاصی اوپر تھی. اسی طرح لیکن اس دفعہ جو ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوا ہے. جو لاسٹ جو بیئر مارکیٹ میں جو آل ٹائم ہائی تھا وہ تھا 19,345, لیکن یہاں پر جو ابھی لو بن چکا ہے وہ 18,954 تک کا لو بن چکا ہے یہ بائی بٹ کوائن ورلڈ وائڈ کے مطابق. تو یہ جو تھیوری تھی, جو لوگ سوچتے تھے کہ اپنا پرانا آل ٹائم ہائی پہ کبھی بھی پرائس نہیں جاتی پرانے جو ہالونگ سائیکل ہے, تو یہ لو پہ آلریڈی اس میں آ چکی ہے. تو اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں جی مائنرز کی, تو مائنرز پہلے تو سیل کر رہے تھے, ان کو امید نہیں تھی کہ بٹ کوائن کی پرائس جو ہے وہ اوپر جائے گی, ان کو بلکہ یہ سوچ رہے تھے کہ شاید نیچے جائے گی. تو وہ جو بھی بٹ کوائن مائن کرتے تھے اس کو سیل کرتے جا رہے تھے. تو اب انہوں نے جو ہے وہ ایکومولیٹ کرنا شروع کر دیا ہے. تو جب بھی یہاں سے دیکھیں جب بھی ایکومولیشن ہوتی ہے بٹ کوائن مائنرز کی تو پرائس جو ہے وہ اپ ورڈ موومنٹ ہوتی ہے. یہاں پر ایکومولیشن ہوئی اور یہاں سے یہ دیکھیں یہاں سے ایکومولیشن ہوئی, یہاں سے پرائس اوپر گئی. تو اب پرائس آلریڈی نیچے آئی ہوئی ہے اور بٹ کوائن مائنرز نے دوبارہ سے مائننگ جو بٹ کوائن ہے وہ اکٹھا کرنا شروع کر دیا. دیکھتے ہیں یہاں سے پرائس اب بٹ کوائن کی اوپر جاتی ہے یا نیچے آتی ہے. یہ تھی جی آج کی نیوز. امید ہے آپ کو آج کی نیوز پسند آئی ہوگی. کل تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم.